ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو مقام اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ بیان کیا ہے، بلکہ ہمارے دین کی ساری بنیاد ہی صحابہ کرام کے سر کے اوپر ہے، اور صحابہ کرام سے صرف چند لوگ مراد نہیں ہیں، تمام صحابہ کرام، اس میں تمام اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اولین حیثیت سے میں سمجھتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پیش ہیں۔ یہ سب لوگ ہمارے نزدیک اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں کوئی فرق نہیں ہے، دین کی ناحیے سے، خدمت کرنے کے اعتبار سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے اعتبار سے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں۔ قرآن مجید کی کون سی آیت میں تلاوت کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں، سب لوگوں کے ساتھ، کسی کا استثناء نہیں کیا، تمام لوگوں کے ساتھ بڑی رحم دلی کرنے والے ہیں، اور جو ہے وہ کافروں کے خلاف بڑے شدید ہیں۔ آپ ان کو سجدے میں دیکھتے ہیں، آپ ان کو رکوع میں دیکھتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ فضل تلاش کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ مہاجرین کا بھی ذکر کر دیا، انصار کا بھی ذکر دیا، اور کسی بندے کا استثناء نہیں کیا، کہا مہاجرین بھی جو مدینہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور انصار جو مدینہ کے رہنے والے ہیں جنہوں نے مکے والوں کو جگہ دی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ، ان کا سرٹیفکیٹ، ان کے ایمان کی گواہی اور ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود دیتا ہوں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مسلمان ہیں، ان کے اسلام میں اور ان کے ایمان میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور پھر وہ جنہوں نے جو ہے وہ اہل بیت یعنی بیت رضوان میں جو لوگ جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں اور بیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، یا ان کا ایمان کیسا تھا کیسا نہیں تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جن لوگوں نے بیت رضوان میں شرکت کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا، ایسے مومنوں سے راضی ہو گیا، اور یہ شہادت دی فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ ایمان ان کا اوپر سے نہیں تھا، ان کا ایمان دلوں سے تھا، ان کے دلوں کی گہرائی کو میں جانتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو بات ہی ختم کر دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر تم اسی طرح کا ایمان لے کر آؤ جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے ہیں تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے، وگرنہ ایمان ہی قابل قبول نہیں۔ اس سے بڑی شہادت اور اس سے بڑا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کائنات کے انتہائی اعلیٰ اور چنیدہ اور عظیم شخصیات کا جو ہے وہ انتخاب کیا، جس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اولئک بر الناس قلوبا، یہ لوگ جو ہیں لوگوں میں سے ان کے دل نیکی کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک ہیں، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور علم کے اعتبار سے بڑی گہرائی والے ہیں، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف کے اعتبار سے بہت کم ہیں، وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا، اور ہدی کے اعتبار سے راہ راست پہ ہونے میں بالکل سیدھے ہیں، اور وَأَحْسَنُهَا أَخْلَاقًا، اور ان کے اخلاق جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے ہیں۔ یعنی کائنات میں سے سب سے بہترین لوگوں کا انتخاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انتخاب فرمایا۔ اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ کسی استاذ کی استاذی کو جاننا ہو، کسی استاذ کی مہارت کو جاننا ہو تو اس کے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے، تو اس کے شاگرد جو ہے وہ آپ کے شاگردوں نے جو کردار ادا کیا ہے، دنیا نہیں مانتی کہ اگر آج دنیا میں غیر مسلم قومیں جو ہے وہ کہتی ہیں ایک عمر جو ہے وہ اور آ جاتا، ایک عمر اور آ جاتا، تو دنیا میں اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب نہ پایا جاتا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ جس رستے سے عمر گزر جاتے ہیں اس رستے سے شیطان جو ہے وہ رستہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے کس قدر شدید محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شدید محبت کرتے تھے۔ جو واقعہ یاد آ رہا، ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو میں ہو گئی، تو ابوبکر صدیق بعد میں سمجھ آئی کہ شاید میں نے زیادتی کی ہے، تو میں ان سے ذرا معذرت کر لوں، تلاش کرنے گئے، ان کو تلاش کیا تو نہ ملے، گھر میں گئے نہ ملے، بازار میں گئے نہ ملے، پریشان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گئے،
تو بھاگتے ہوئے آئے اور چادر جو ہے وہ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی غالباً روایت ہے، چادر اٹھائی اور گھٹنا ننگا ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے بندہ پریشان ہے. آئے، اسلام دعا کیا، بیٹھ گئے. ابھی بات چیت نہیں کی اور اتنا ہی کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک بندے سے لڑائی ہوئی ہے تو میں نے اس سے معافی مانگنا چاہی لیکن وہ مجھے نہیں ملا. تو ادھر سے وہ بندہ جس سے لڑائی ہوئی تھی وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یار ابو بکر صدیق سے میں نے جھگڑا کر لیا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو اس سے میں معذرت کر لیتا ہوں. ان کے گھر میں گئے، وہاں ملاقات نہیں، بازار میں گئے، نہ ملاقات ہوئی، وہ بھی آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وہ آئے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. اور ادھر دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کیسی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی، اور صحابہ کے ساتھ آپس میں محبت کیسی، رحماء بینہم کیسے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بندہ آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ ہی تبدیل ہو گیا. تو پریشان ہو گیا، ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ میری وجہ سے آج اس بندے کی بےزتی ہو جائے گی. تو میں تو کہا کرتا ہوں آج ہماری آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی ہو جاتی ہے نا، تو جب اس کو سزا ملنے لگتی ہے یا کوئی بڑا اس کو ڈانٹنے لگتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے. اب پتہ چلا نا، اپنی تکلیف بول جاتی ہے، انسان کہتا ہے اب مزہ آئے گا، اب اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھوں گا نا تو میرے دل کو سکون ہو جائے گا، ٹھنڈ پڑ جائے گی. لیکن قربان جائیے ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے لیکن اب اس کی بے عزتی ہونے لگی ہے تو یہ تو بہت بری بات ہے. تو فوراً دو زانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زیادتی ہوئی، یا رسول اللہ میں نے غلطی کی، میں نے زیادہ بولا ہے تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. لیکن قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کی بات کی توجہ نہیں تھی اور کہا کہ اس بندے کو مخاطب کیا، تمہیں معلوم ہے جب مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا تو کذبتا کے لفظ بولے، مخاطب اس کو کیے، ویسے تو سب لوگ ہی تھے، کذب تو نے مجھے جھٹلایا تھا. اس بندے نے صدقتا کہا تھا، صادقہ کہا تھا کہ یہ اللہ کا نبی سچا ہے، اس نے سچ بولا ہے. تم لوگوں نے ظلم کیا تھا، اس لوگوں نے میری غمخواری کی تھی، میری مدد کی تھی، تو تمہیں خیال نہیں آتا حل انتم تارکو لی لصاحبی، حل انتم تارکو لی لصاحبی، حل انتم تارکو لی لصاحبی. 3 دفعہ آپ نے جملہ کہا. اور یار میری خاطر میرے دوست کو، میرے ساتھی کو تم معاف نہیں کرتے، تم چھوڑ نہیں دیتے. اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے صحابہ کرام کا؟ میری وجہ سے میرے دوست کو تم چھوڑ نہیں دیتے. اس نے میرے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے ہیں، میں نے تو ساری کائنات کے لوگوں کے بدلے چکا دیے ہیں، اس بندے کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اللہ تعالیٰ ہی بدلہ دے گا، تو میری خاطر چھوڑ دیا کرو. اول تو یہ زیادتی کرتا نہیں ہے، اگر کسی کے ساتھ کر بھی دی ہو تو تب بھی معاف کر دی، میری وجہ سے چھوڑ دیا کرو، میری وجہ سے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام ہے. اور وہ حدیث صحابہ کرام کے مقام کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. احد پہاڑ تقریباً کو 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلا ہوا ہے، لمبائی چوڑائی میں، گہرائی میں کتنا ہے اور اونچائی میں کتنا ہے وہ اس سے علیحدہ ہے، اور وزن کے اعتبار سے وہ کتنا ہے وہ علیحدہ ہے. فرمایا اتنا سونا اگر تم خرچ کرو، ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، ان کی ایک مٹھی جو ہے وہ اگر خرچ کر دیں تو اتنا بھی اور اس کے نصف تک نہیں پہنچ سکتے. ان لوگوں کا مقام تو اتنا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں کہا ان کو برا نہ کہا کرو، ان کو جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ کہتے ہیں کہ ان کو برا نہ کہا کرو، ان کو برا نہ کہا کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کی ایک گھڑی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، فلا مقام احدہم ساعۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت احدکم عمرہ، تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر. صرف وہ ایک لمحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے وہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. اور وہ بس آخری بات میں ختم کرتا ہوں، وغیرہ تو صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب تو ختم نہ ہونے والے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی دور دراز کا سفر کر کے آیا اور کھڑے کھڑے سواری پہ، مسند احمد کی غالباً روایت ہے، کھڑے کھڑے اس نے کوئی سوال جواب کیا، آپ نے جواب دے دیے. آپ نے پوچھا کہاں سے ہے، اس نے کہا فلاں جگہ سے لمبا سفر کر کے آؤں. سوال جواب کیا اور واپس جانے لگا. واپس مڑا، چلنے ہی لگا تو اونٹنی کا پاؤں جو ہے وہ زمین میں کہیں اٹک گیا تو وہ گر گیا اور گردن اس بندے کی ٹوٹ گئی اور وہ شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر جو ہے اس کے منہ کے ساتھ قریب کیا، اپنے کان اور اپنے منہ قریب کر دیے. تو صحابہ کرام جو ہے وہ پریشان ہوئے. تو آپ نے فرمایا کیا دیکھتے ہو، پریشان ہوئے ہو؟ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ فرشتے جو ہے جنت کے پھل جو ہے اس کے منہ میں ڈالیں.
اللہ، یہ پتہ نہیں کتنی دور سے آیا تھا صرف دین سیکھنے کے لیے، کتنی دور سے آیا تھا صرف دین سیکھنے کے لیے، کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، 2 سوال کیے اور سوال لے کر واپس جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو جو ہے وہ تھوڑا سا پایا ہے اور اجر بہت زیادہ پایا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی ہے کون؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ سے ملاقات کی، چاہے ایک لمحے کی ہے، ایک لمحے کی ہے، اور پھر ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا، جیسے یہ صحابی فوت ہوا۔ فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت زیادہ حاصل کیا۔ تو صحابہ کرام سارے کے سارے ان کا ایک دوسرے سے بڑھ کر مقام ہے، اور وہ مقام جو ہے وہ ہم تو بیان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔